بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی المجد والعلا والصلاة والسلام علی النبی المصطفى وعلى آلہ وصحابہ نجوم الہدى وعلى كمل اتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا 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 بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑ مرتبہ درود پاک امام الانبیاء شافع یوم جزا احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارکہ کی بارگاہ میں گلدستہ درود پیش کرنے کے بعد دعا گوں کہ خالق کائنات ہم سب کا اللہ رب العالمین کے پاک گھر میں حاضر ہونا اللہ جل مجد الکریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے خالق لم یزل ہم سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آج کے جمعہ المبارک کا موضوع اور عنوان ہے شان و شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔
اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شریف ہے۔ اس بابرکت مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام العادلین غیظ المنافقین مراد مصطفیٰ سسر مصطفیٰ وزیر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد نبی داماد علی خلیفہ دوم شمشیر حق نظام عدل کے آفتاب یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پہلے ہی بشارت دے رکھی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی بتایا تھا اور خبر دے رکھی تھی کہ میرا عمر شہید ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آپ کی ذات ہے، ایک جناب ابوبکر صدیق کی ذات ہے، ایک جناب عمر فاروق کی ذات ہے، ایک جناب عثمان غنی ذو النورین کی ذات ہے۔ چار ہستیاں ہیں، چاروں کی چاروں ہستیاں جبل احد پر تشریف لے گئیں۔ احد پہاڑ اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ احد پہاڑ پر جب تشریف لے گئے، ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر کے اندر کوئی عالم آ جائے، مفتی آ جائے، شیخ الحدیث آ جائے، ہمارا پیر آ جائے، ایم این اے آ جائے، وزیر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، ملک کا صدر آ جائے، تو ہمارے پاؤں زمین کے اوپر نہیں لگتے کہ ہمارے گھر بہت بڑی ہستی آئی ہے تو قربان جائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے، کہ جن کی عظمت و شان انسان تو جانتے ہی ہیں، پتھر بھی پہاڑ بھی ان کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب اپنے ان صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام نے اپنا نورانی تلوہ احد پہاڑ کے سینے کے اوپر جب ٹکایا تو احد پہاڑ نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ احد پہاڑ وجد میں آ گیا، احد پہاڑ خوش ہو رہا ہے، مسرت و شادمانی کر رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس احد پہاڑ کو جھومتے ہوئے دیکھا، شادمانی کرتے ہوئے دیکھا، وجد میں پایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسکن احدو، آئے احد ٹھہر جا، آئے احد رک جا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اسکت احدو، کہ آئے احد رک جا، ٹھہر جا، نہ جھوم۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا آئے احد تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے اوپر فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، فرمایا آئے احد تیری چھاتی کے اوپر، تیرے سینے کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، فرمایا دو شہید ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر احد پہاڑ کو دی ہے، اور احد پہاڑوں کے پتھروں کے میرے مصطفیٰ کی بات سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا۔
سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے، تو فرمایا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اللہ کے نبی تو ہو گئے، ختم نبوت کے تاجدار خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور پھر صدیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، اور آج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب 2 شہید کون ہیں؟ کن کے بارے میں حضور نے خبر عطا فرمائی ہے؟ ان 2 شہیدوں میں پہلا شہید جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے پہلا شہید وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مرید مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کچھ مرید ہوتے ہیں اور کچھ مراد ہوتے ہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو خود پیر کے پاس چل کے آتا ہے، مرید وہ ہوتا ہے جو خود چل کے آتا ہے، اور مراد وہ ہوتا ہے جسے اپنا شیخ خود بلاتا ہے۔ اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ میرا مرید بن جائے، اللہ کرے یہ میرا ساتھی بن جائے۔ اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی یہ آرزو ہوتی ہے، اس کی جناب والا خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرا مرید بن جائے، یہ میرے پاس آ جائے۔ تو جناب والا کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں۔ قربان جائیے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان پہ کہ آپ مرید مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ آپ مرید مصطفیٰ بھی ہیں، چل کے آئے بھی ہیں، اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں، حضور نے بلایا بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 شہیدوں میں سے پہلے شہید۔ دوسرے شہید حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 میں سے چوتھی شخصیت ہیں کہ جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کیا وہ پار تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور دعا بھی کتنی عظیم ہے، کتنی سونی دعا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا واجعل موتی فی بلدی رسولی کا۔ دعا کرتے تھے سونے اللہ مجھے موت دے تو شہادت کی موت دے۔ کتنی سونی دعا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا واجعل موتی، اور پھر کتنی آرزو کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے رب مجھے موت دے تو عام موت نہ دے بلکہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے رب مجھے جس جگہ پہ موت دینی ہے وہ جگہ بھی عام نہ ہو، فی بالدی رسولی کا، اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرمانا، اپنے رسول کے شہر میں، یعنی مدینہ منورہ کے اندر مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا۔ ایک شعر پڑھا جاتا ہے کسیرا میسر نشد ای سعادت، کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ یہ سعادت سوائے مولا علی کے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی کہ آپ کی ولادت کعبے میں ہے، شہادت مسجد میں ہے۔
کثیرہ سعادت، کثیرہ میسر، نشدی سعادت، بقابہ ولادت، بمسجد شہادت، کہ یہ سعادت مولا علی کے حصے میں آئی ہے اور کسی کے حصے میں نہیں ہے کہ آپ کی ولادت کعبے میں ہے، شہادت مسجد میں ہے۔ اسی طریقے سے سامعین محتشم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کو بھی تو دیکھو نا، آپ کی شان کتنی عظیم ہے، آپ کو کتنا عظیم مرتبہ ملا ہے، آپ کو کتنی عظیم شان ملی ہے، آپ کے جناب والا رفعت و مقام کا عالم بھی تو دیکھیے، کہاں کثیرہ میسر نشد ای سعادت، کثیرہ میسر نشد ای سعادت، بروزہ اقامت بمسجد شہادت۔ کہاں کائنات میں کسی کو بھی ایسی سعادت میسر نہیں آئی، کسی کو بھی ایسا مقام نہیں ملا، کسی کو بھی ایسا مرتبہ نہیں ملا ہے۔ یہ مرتبہ، یہ شان، یہ عزت، یہ رفعت، یہ مقام، یہ بلندی اگر کسی کے حصے میں آئی ہے تو اسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ کثیرہ میسر نشدی سعادت، کیا سعادت ملی ہے، کیا مقام ملا ہے، کیا عظمت ملی ہے، کہاں بروزہ اقامت بمسجد شہادت، کہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، وہ ہستی ہے کہ جن کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے اور رہنے کے لیے جگہ مصطفیٰ کا روزہ ملتا ہے۔ شہادت مسجد میں ہوتی ہے، لیکن جو جگہ ملی جہاں ابدی زندگی گزار رہے ہیں وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، جس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر سے لے کے میرے گھر تک یہ جتنا بھی حصہ ہے یہ سارے کا سارا جنت کا ٹکڑا ہے، یہ سارے کا سارا جنت کا ٹکڑا ہے۔ بروزہ اقامت بمسجد شہادت، کہ شہادت تو مسجد میں ہوتی ہے لیکن اقامت کے لیے، رہنے کے لیے جو جگہ میسر آئی وہ مصطفیٰ کا روزہ ملا ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ اقدس ملا ہے۔ بتاؤ یہ شان کس کے حصے میں آئی ہے؟ اگر یہ شان ڈھونڈنے نکلیں گے تو کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ملے گی، ایک ہی شخصیت ملے گی جناب والا، جسے خلیفہ دوم کہتے ہیں، جن کا نام سن کے قیصر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے اور جناب والا جس کے سائے سے شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ شان جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے، انہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے لیا ہے، اللہ سے مانگ کے لیا ہے، یہ شان دی ہے انہیں اللہ نے، اور یہ شان ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ چھیننے گاتے اوئی کہ جیڑا اللہ تو ڈاڈا ہوئے، اللہ تو تکڑا ہوئے، لیکن میرے رب کی شان ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا اور ہے بھی کوئی نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے محبوب تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ کون چھینے گا یہ شان؟ شہادت مسجد میں ہوئی اور رہنے کو جگہ کہاں ملی؟ مدینہ منورہ میں حجرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، رہنے کو جگہ وہ ملی ہے۔ ان کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور صدیق اکبر کے ساتھ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ شان ملی ہے، یہ عظمت و مقام ملا ہے، جن کو مکہ میں بھی ساتھ رکھا، مدینہ میں بھی ساتھ رکھا، اور کل قیامت میں بھی جو ساتھ ہیں
ان کو کون جدا کر سکتا ہے؟ کون انہیں علیحدہ کر سکتا ہے؟ بلکہ میں اکثر یہ روایت بیان کرتا ہوں ترمذی شریف کی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی کے دروازے سے باہر آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جناب ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں جناب عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اس شان و شوکت کے ساتھ آتے ہوئے کسی نے دیکھا اور دیکھ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کیسا عجیب منظر ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خوش ہو کے فرمایا، ارے پوچھنے والے ایسا منظر ایک مرتبہ تم پھر دیکھو گے۔ پوچھنے والے نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ وہ منظر ہم کب دیکھیں گے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے یوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، آقا نبعث یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت والے دیہڑے بھی اسی انجی اٹھ کے آویں گے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، فرمایا کل قیامت والے دن بھی ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت والے دن بھی ہم اسی طریقے سے جناب والا اکٹھے اٹھ کے آئیں گے، اسی طریقے سے جے شک ہو بھی تا چل مدینے، جے شک ہو بھی تا چل مدینے، آویک رہے جوڑ مزاراں دا اوے بن یار نبی دے یاراں دا۔ اگر کسی کو شک ہے تو مدینے جا کے دیکھے، حضور نے اپنے پہلو میں سلا کے رکھا ہے، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، کملی والے دے یاران دے کم آ گئے۔ سبز گنبد میں جو جگہ بچتی تھی، جو جگہ رہتی تھی، شاید نے بڑی پیاری ترجمانی کرتے ہوئے کہا وہ کملی والے کے یاروں کے کام آ گئی، اور کہا شان صدیق فاروق دا کی دساں، شان صدیق فاروق دا کی دساں، جنہ دا کیتا ہے اللہ نے اچھا نشان، جنہ دا کیتا ہے اللہ نے اچھا نشان۔ فرمایا سبز گنبد کے اندر جو بچ دی سی تھا، کملی والے دے یاران دے کم آ گئے، کملی والے دے یاران دے کم آ گئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں، کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم نہ کرتا ہو، کہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی جس کا حیا کریں، جس کی تعظیم کریں، اسے جناب عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما اسلم عمر اتى جبريل صلوات الله عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو جناب جبریل آئے، جناب جبریل نے آ کے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے اسلام لانے سے صرف زمین والے ہی خوشیاں نہیں کر رہے، آسمان والے ہی خوشیاں منا رہے ہیں۔ عمر کے اسلام لانے سے یہ صرف زمین والے خوشیاں نہیں منا رہے کہ عمر اسلام لے کے آئے ہیں، بلکہ آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہ آج دعائیں قبول ہو گئیں، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔
اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو پاور عطا فرما۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ کہ میرے اسلام کو دو لوگ ہیں جو مکہ میں پاور والے ہیں، مکہ میں طاقت والے ہیں، ان دو میں سے ایک دے دے، ایک دے دے جس کے ذریعے اسلام کو عزت ملے۔ فرمایا جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے۔ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ کہا دو لوگ ہیں مکہ میں جو پاور والے ہیں، ایک عمر بن خطاب ہیں اور دوسرے عمر بن حشام ہیں جنہیں ابو جہل کہا جاتا ہے۔ کہا یہ دو لوگ بڑی پاور والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، اللہ ان دو میں سے جو تجھے پسند ہے، جو تجھے پسند ہے، جو تجھے قبول ہے، اللہ اسے میرے اسلام میں داخل فرما۔ ایک بار محبت سے کہیے سارے سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی خوش ہیں، توجہ کیجئے گا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی خوش ہیں، آپ کے صحابہ بھی خوش ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور یہ مبارکیں کیوں نہ دیں، کیوں نہ دیں؟ کہہ رہے تھے تمہیں یارو مبارکی ہو عمر بن خطاب آیا، عمر بن خطاب آیا، تمہیں یارو جنہوں جنہوں ہوندہ ہے وہ میرے مل کے پڑھ لے، کیونکہ ایسی سارے عمر فاروق نے منن والے ہیں تو مل کے پڑھ لو۔ کفر اس وقت بھی لرز گیا سی جدوں جناب عمر اسلام لے آئے سن، اور آج بھی عمر دے نام تو کفر لرزدہ ہے، ڈردہ ہے، بلکہ ایک انگریز نے لکھے آئے کہ عمر جیسا ایک اللہ اور عمر پیدا کر دیندہ کہ پوری دنیا تے اسلام ہی اسلام ہوندہ۔ تمہیں یارو مبارکی ہو عمر بن خطاب آیا، عمر بن اچھی معنی اور کچھ بھی نہیں ہوندہ تھے جناب عمر کا نام تو سانو ہوندہ ہی ہے نا۔ تمہیں یارو مبارکی ہو عمر بن آیا، عمر بن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر بن وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ جب اسلام لانے لگے، جب آپ کے اندر انقلاب پیدا ہوا، جب اللہ نے چن لیا، جب حضور علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، تو پھر کیا منظر پیش آیا؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن ننگی تلوار لے کے حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے کہ معاذ اللہ میں جا کے حضور علیہ السلام کو قتل کر دیتا ہوں، شہید کر دیتا ہوں۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا اور پوچھا اے عمر اس غصے والی حالت میں کہاں جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا میں تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ نہ نبی رہے گا تو نہ اس کا دین رہے گا۔ جب جناب نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اے عمر تو نبی پر غالب نہیں آ سکتا،
کیونکہ میرے رب نے میرے نبی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، فرمایا اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے۔ جناب نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ وہ نور خدا ہیں، تمہاری پھوکوں سے بجھنے والا وہ نور نہیں ہے، وہ نور خدا ہے، تمہاری پھوکوں سے بجھنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا اے عمر، میرے نبی کی بارگاہ میں بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر میں جا، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب نے اور تیرے بہنوئی سعید بن زید نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا، اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، پہلے ان کی خبر لے۔ عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ یہ کیسی بات ہے، میرے گھر والے اسلام لے کے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابھی اسلام نہیں لے کے آئے۔ عمر گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ بنت خطاب کو بھی اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قرآن کریم سکھا رہے ہیں، قرآن کریم پڑھا رہے ہیں۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ بنت خطاب نے آ کر کے پوچھا کون؟ گرجتے ہوئے الفاظ میں کہا عمر آیا ہے، دروازہ کھولو۔ اتنے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھپ گئے، دروازہ کھلا۔ عمر کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے؟ فاطمہ بنت خطاب نے کہا بھائی عمر، ہم تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، بس اتنی بات ہی کرنی تھی کہ عمر نے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بہن لو لوہان ہو گئی۔ سعید بن زید جو کہ فاطمہ بنت خطاب کے شوہر سے بچانے کے لیے آئے، تو عمر نے انہیں بھی مارنا شروع کر دیا، انہیں بھی لو لوہان کر دیا۔ جب دونوں تڑپ رہے تھے زخموں کی وجہ سے، تو عمر نے کہا اب تو اسلام چھوڑ دو، اب تو نبی کے دین کو چھوڑ دو، تم تو تڑپ رہے ہو، تمہیں تو جناب اتنے زخم دے دیے ہیں۔ تو بہن نے گرجتے ہوئے الفاظ میں کہا ہم جان تو دے سکتے ہیں، اسلام نہیں چھوڑ سکتے، جان تو جا سکتی ہے لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ کہاں جان تو دے دیں گے لیکن دامن مصطفیٰ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ عمر نے جب یہ بات سنی بڑے حیران رہ گئے، شستر ہو گئے کہ یہ وہی میری بہن ہے کہ جو نظریں اٹھا کے مجھ سے بات نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ اسلام نے کتنی طاقت دی ہے، انہیں کتنی پاور دی ہے کہ آج آنکھ میں آنکھ ملا کے گرجتے ہوئے الفاظ میں مجھے کہہ رہی ہے کہ اسلام نہیں چھوڑ سکتے، جان جا سکتی ہے، اسلام نہیں چھوڑ سکتے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ کہا بہن ذرا وہ مجھے کتاب تو دکھائیے جو تم پڑھ رہے تھے، جس کی تلاوت ہو رہی تھی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ بنت خطاب نے کہا بھائی اس وقت آپ نجس ہیں، پلید ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اور قرآن کو پاک بندہ چھو سکتا ہے کیونکہ اللہ کی پاک کتاب ہے، پاک لوگ اسے چھو سکتے ہیں، لہذا پہلے غسل کیجئے۔ تبدیلی دیکھیے کہاں آ رہی ہے کہ پہلے غسل کیجئے۔ اب انقلاب زندگی میں بپا ہو رہا ہے۔ عمر غسل کرنے کے لیے گئے، وہ ادھر غسل کر رہے ہیں، ادھر بہن نے مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں باری تعالیٰ ظاہری جسم کو میری وجہ سے عمر پاک کر رہا ہے، اللہ باطنی جسم کو اپنی وجہ سے پاک کر دے، باطنی جسم کو تو پاک کر دے، ظاہری جسم کو میں پاک کروا رہی ہوں۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا غسل کر رہے ہیں، ادھر میرے نبی کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، جو میرے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر کے ذریعے سے میرے اسلام کو طاقت دے دے۔ اللہ نے مانگ کے لیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جناب عمر
غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد جب باہر آئے کہا مجھے اب کتاب دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کتاب دی، سب سے پہلے سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے کے اندر ہے، کھول کے اس کی تلاوت کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، بس پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو خود بخود ٹپکنا شروع ہو گئے، آنسو بہہ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، گردن جھک گئی، نظریں جھک گئی، کہاں جلدی کرو، اتنا سچا کلام ہے یہ، اور جس کے اوپر یہ سچا کلام نازل ہوا ہے اور رب کا وہ نبی کتنا سچا ہوگا۔ یہ کلام اتنا سچا ہے تو جس پہ یہ نازل ہوا ہے اس رب کا نبی کتنا سچا ہوگا۔ جلدی کیجئے، مجھے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب بھی اتنے میں باہر آ گئے۔ حضرت خباب نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا، اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ جناب والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لیا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف فرماتے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہاں پہنچے۔ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار، دروازے پہ پہنچے، وہاں صحابہ بھی موجود ہیں، امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے چچا بھی موجود ہیں۔ صحابہ نے جا کے بتایا عمر آیا ہے، صحابہ نے بھی اپنی تلواریں تان لی اور کہا عمر اگر اچھے ارادے سے آیا ہے ہم ویلکم کریں گے، ہم استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور اگر عمر کا ارادہ اچھا نہیں ہے تو پھر تلوار کے ساتھ سر قلم کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کو اندر آنے دو، عمر اندر آنے دو۔ عمر خود نہیں آیا، میں نے بلایا ہے، عمر خود نہیں آیا، میں نے بلایا ہے۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یاروں مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ایک گل تے دس، اے عمر ایک گل تے دس۔ عرض کی تھی سونیا یا رسول اللہ پوچھو کی پوچھنا چاہندے ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے۔ عمر اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیار کر دینے کہ پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، مل کے پڑھو تمہیں یاروں مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ساڈا دین حق نہیں ہے؟
جدوں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے تو بعد عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ساڈا دین حق نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ساڈا دین حق ہے، ساڈا دین حق ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساڈا دین حق ہے تو پھر اسا چھپ کے عبادت کیوں کریے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تو کی چاہنا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر پیار کر دینے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو۔ فرمایا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا۔ تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اسلام میرے اسلام کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا۔ جب بہار آتی ہے تو ہر طرح رونق ہی رونق ہوتی ہے، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں، خوشبوئیں بھی آنے لگتی ہیں، ہر ایک کا چہرہ مسرت و شادمانی کے ساتھ کھل اٹھتا ہے۔ اور جب جناب عمر نے اسلام کے اندر قدم رکھا تو ہر ایک کا چہرہ کھل اٹھا۔ 39 مسلمان تھے اور 40ویں نمبر پہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ میرے رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ آئے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ میں نے یہاں کیوں روکا ہے؟ یہاں پہ ایک دقیق نقطہ ہے، مختلف تراجم کے قرآن اٹھائیے، مختلف مکاتب فکر کے قرآن اٹھائیے، پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہوا آپ کو ملے گا، اس ایک لفظ نبی کا ترجمہ نہیں ملے گا۔ پورے قرآن کا ترجمہ الف لام میم کا انہوں نے لکھا حروف مقطعات، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کے من الجنۃ والناس تک ہر لفظ کا ترجمہ ملے گا سوائے نبی کے ترجمے کے۔ نبی کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ ایک شخصیت ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت۔ آپ نے جب قرآن کا ترجمہ کیا، آپ کا قرآن اٹھائیے کنز الایمان شریف، اس میں جناب والا لفظ نبی کا ترجمہ بھی ہے۔ آپ نے ہر جگہ بریکٹ میں لکھا ہے آئے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ حق ادا کر دیا قرآن کا ترجمہ کرنے کا، آئے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ آپ کے لیے حسبک اللہ، اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومن کافی ہیں جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ میرے اسلام کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، کھلے اسلام کے گلشن گلوں پر بھی نکھار آیا۔ زمین جھومی فلک جھوما، میرے دی پر شباب آیا، میرے دی پر شباب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، مل کے عمر ابن۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسلام لانا
اسلام کے لیے عزت کا باعث بنا، اسلام کے لیے عظمت کا باعث بنا، اسلام کے لیے طاقت بنا، اسلام کے لیے پاور بنا۔ بلکہ مجھے یوں کہہ لینے دیجئے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اسلام لے کر کے آئے تو آپ نے آ کر کے کہا کہ میں جب کفر میں تھا تو کفر طاقت والا تھا، اسلام اندر تھا، آج اسلام میں آ چکا ہوں، اسلام طاقتور ہو گیا ہے، کفر اندر چلا گیا، اسلام طاقتور ہو گیا۔ عرض کیا آقا کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا سچا ہے۔ تو عرض کی آقا پھر ہم چھپ کے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، آج کعبہ کے اندر علل اعلان عبادت کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے جھنڈا عمر فاروق کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جھنڈا عمر کے ہاتھ میں، آگے آگے چل رہے ہیں، اور دیکھا کافروں کو آتے ہوئے تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، فرمایا عمر کے مقابلے میں آ جاؤ، عمر اس کی گردن اڑا کے رکھ دے گا۔ آج کعبہ میں اللہ کی عبادت کریں گے، علل اعلان کعبۃ اللہ کے اندر جب عبادت ہوئی تو وہ فاروق اعظم کے ذریعے سے ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، وقت ہوتا تو انشاءاللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مزید گفتگو کرتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وقت نے میرے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، روک دیا ہے، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ فاروق اعظم کی شان پہ بات کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے سائے سے شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی جو بندہ کہتا ہے نسخہ دے رہا ہوں، رات کو ڈرتا ہوں، وظیفہ دے رہا ہوں، جو بندہ کہتا ہے خواب میں ڈر جاتا ہوں، سوئے ہوئے ڈر جاتا ہوں، رات کو سوتے وقت اپنے سینے پہ عمر فاروق کا نام لکھ کے سو جاؤ، شیطان کی جرات ہی نہیں ہے تمہیں ڈرانے آ جائے۔ آج غلام اگر اپنے سینے پہ نام لکھے تو شیطان آ نہیں سکتا، تو پھر فاروق اعظم کی اپنی کتنی شان ہوگی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے لکھا ہے 17 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے جناب عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل کیا، ادھر عمر چاہتے گئے اللہ ادھر قرآن نازل فرماتا گیا۔ یہ تو شان فاروق اعظم کی ہے، یہ تو شان غلام کی ہے، تو خود مصطفیٰ کی کتنی اپنی شان ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔